یہ جو کانٹیکٹ ہوا تھا یہ 2025 نومبر میں ہوا تھا، اور ایک نارمل جو روٹین کے جس طرح میسج ہوتا ہے فیس بک کے اوپر مجھے ریسیو ہوا۔ میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی اگر کوئی سوال کرتا ہے، کوئی میسج کرتا ہے، کامنٹ کرتا ہے، تو میں پرسنلی اس کو جواب دیتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک روٹین کا تھا کہ ہم آپ کا کام فالو کرتے ہیں اور آپ کا کام بہت زبردست ہوتا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں۔ ہم ایک پی آر فرم ہیں دبئی بیس، تو ہمارے کچھ کلائنٹس ہوتے ہیں جن کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں جو میڈیا انڈسٹری ہے اس میں ان کے جو آرٹیکلس ہیں وہ پبلش کرائے جائیں۔ تو میں نے کیونکہ یہ کبھی نہ کام کیا تھا اور نہ ہی کرنا چاہتا تھا، تو میں نے اسٹریٹ اوے ریفیوز کر دیا کہ نہیں، میں ایسا کبھی کام کیا نہیں ہے، کیونکہ ہماری جو نیچر آف جاب ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ روٹین کی سٹوریز یا وہ نہیں ہے، تو اس لیے آپ کسی اور جرنلسٹ کو جو ہے وہ اس سے رابطہ کریں۔ لیکن وہ کنسسٹنٹلی جو ہے وہ بار بار میسیجز مجھے بھیجے جا رہے تھے کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ جو ہے اس کا جو ہے وہ آپ کو بینیفٹ ہوگا، فائنینشلی جو ہے وہ مانیٹری بینیفٹس بھی ہوں گے آپ کو، اور اس کے علاوہ نیٹ ورکنگ کے حوالے سے بھی۔ کچھ ہفتے جو ہے وہ میں اسی طرح وہ کرتا رہا، لیکن اس کے بعد پھر بھی جب وہ نہیں ہوا، ایک کانسٹنٹ جو اپروچ کی جا رہی تھی، تو پھر میں نے اپنی جو ایڈیٹر ہیں ان سے رابطہ کیا اور انہیں یہ ساری جو ہے وہ سچویشن بتائی کہ یہ اس طرح مجھے اپروچ کیا جا رہا ہے اور بار بار کیا جا رہا ہے۔ تو اس پہ پھر ہماری جو دی نیوز کی ایڈیٹوریل بورڈ اور جو ٹاپ کی جو مینجمنٹ ہے اس کی آپس میں ڈسکشن ہوئی، اور ڈسکشن کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم گورنمنٹ کو اس حوالے سے، اس اپروچ کے حوالے سے بتاتے ہیں اور لیٹس سی کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ گورنمنٹ کو بتایا گیا تو ہمیں کچھ جو یہ انفارمیشن ملی کہ آپ یہ ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھیں کہ یہ چاہتے کیا ہیں، تو اس کے بعد آگے جو فردر ہے وہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا۔ جب پھر میں نے یہ کچھ ہفتوں کے بعد فائنلی ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ چاہتے ہیں۔ اب جب یہ میں نے فائنلی جو ایک رضامندی ظاہر کر دی، تو اس کے بعد ان کی جو ایک لسٹ تھی، جو پرپوز جو ٹاپکس تھے جس کے اوپر وہ کام کرنا چاہتے تھے، تو وہ دیکھ کے میں حیران ہو گیا، اور میرے لیے یہ جو ریڈ فلیگ تھے وہ اسٹریٹ اوے یہ سامنے آ گئے کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم جو آرمڈ فورسز ہیں ان کے خلاف آرٹیکلز پبلش کرانا چاہتے ہیں، ہم جو پاکستان کے دیگر مختلف ادارے ہیں، پاکستان کی اکانومی سے ریلیٹڈ ہو، بلوچستان کے اندر اٹراسٹیز کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اسی طرح جو افغان ریفیوجیز ہیں ان کے پرابلمز اور یہاں پہ ان کو جو مسائل ہیں ان کی فیوریبل جو کوریج چاہیے ان کو، پاکستان اور چائنا کے اگینسٹ جو آرٹیکلز، تو یہ تمام جو لسٹ آف جو ڈیمانڈز تھی ان کی، وہ سب واضح طور کے اوپر نظر آ رہا تھا کہ یہ کس ڈائریکشن میں معاملات جا رہے ہیں۔ تو جب ہم نے یہ ساری چیزیں اپنی ایڈیٹوریل ٹیم کے ساتھ شیئر کیا، تو اس کے بعد فردر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ دیکھیں آگے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بھیجتے کیا ہیں، کانٹینٹ کیا ہے، ان کا نیچر آف کانٹینٹ کیا ہوگا۔ تو فرسٹ اس کا جو ہے یہ مطلب یہ کچھ ہفتوں کے بعد جو ہے فائنلی ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں کانٹینٹ بھیجیں کہ آرٹیکل آپ کا ہے کیا۔ جو پہلا آرٹیکل آیا وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ان کے خلاف تھا، اور جو ٹاپک یا اس میں جو ڈسکشن کی گئی تھی، یہ بیسیکلی انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ پریپیئرڈ آرٹیکلس دیا کریں گے، آپ نے جسٹ اس میں اگر کوئی چینجز کرنی بھی ہیں تو ہمیں پھر ریویو کے لیے بھیجیں گے، اس کی اپروول ہوگی تو اس کے بعد ہی ہم آپ سے جو ہے وہ دوبارہ فائنل اپروول اس کی دیں گے۔ اب وہ جو پہلا آرٹیکل تھا اس میں انہوں نے بلٹ پوائنٹس میں کچھ نوٹس یا پوائنٹس بھیجے کہ آپ نے ان پوائنٹس کو فالو کرتے ہوئے آرٹیکل جو ہے وہ کرنا ہے۔ اب وہ جو پوائنٹس تھے، جی بالکل، گائیڈ لائن دی جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی وہ یہ تھا کہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کے جو فورن ٹورز اور جو وزٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، ان کی جو ملٹری ڈپلومیسی ہے وہ اس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، اور یہ اس کو بنیاد بنا کے جو ہے یہ پہلا آرٹیکل تھا۔ اس کے بعد ہم نے ان سے فردر کہا کہ آپ اس کا ایویڈنس دیں ہمیں۔ ایویڈنس ان کے پاس دیکھیں، یہ اس طرح کے جو پروپیگنڈا بیسڈ آرٹیکلز ہوتے ہیں نا، اس کے ایویڈنس کوئی نہیں ہوتا۔ تو ایویڈنس کے طور کے اوپر انہوں نے مجھے ایک یوٹیوب لنک بھیجا، اور اس یوٹیوب لنک کے اندر جو ہے وہ کچھ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ٹویٹس تھے، جس کو بنیاد بنا کے یہ سارا جو ہے وہ ایک آرٹیکل بنانا تھا۔ اب وہ جو ٹویٹس تھے اس میں یہ جو جیٹس کے حوالے سے کہ یہ 2 جیٹس خریدے گئے ہیں، ایک چیف منسٹر پنجاب کا اور ایک یہ اس حوالے سے، تو اس بنیاد کے اوپر یہ ایک آرٹیکل وہ کرنا چاہ رہے تھے۔ میں نے ان سے پھر ہم نے کیونکہ ٹائم بائی کر کے ان کی میتھڈالوجی کو وہ کرنا تھا، ڈاکیومنٹ کرنا تھا کہ یہ آگے فردر چاہتے کیا ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ ان کی فائنینشیل ٹرانزیکشن کے حوالے سے بھی ہم یہ چاہ رہے تھے۔
تو اس پہ پھر میں نے کہا کہ آپ پہلے تو اس کا 50% آپ جو ہے وہ کچھ ایڈوانس دیں تاکہ ہمیں یہ بھی ہو کہ آپ ریئل ہیں۔ تو 50% کے لیے انہوں نے کہا آپ کرپٹو اکاؤنٹ بنائیں اور اس کے اوپر ہم آپ کو ٹرانسفر کریں گے۔ ہماری جو مینجمنٹ تھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کرپٹو کے اوپر کیونکہ اس کو ٹریس کرنا یا بیک ٹریک کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، جو دوسرے مینز ہیں وہ تھوڑا سا ایزی ہے۔ تو وہ پہلا جو میں نے کہا کہ مجھے تو کرپٹو کا یوز کرنا نہیں آتا، آپ مجھے جو ایزی وے آف جو ٹرانزیکشن ہے وہ اس کے حوالے سے اس میں پیسے ٹرانسفر کریں۔ تو ایک ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں انہوں نے پیسے پہلے جو ہے وہ ٹرانزیکشن کی۔ جب بعد میں انویسٹیگیشن ہوئی تو یہ پتہ چلا کہ وہ کسی سندھ کے ایک ریموٹ ایریا میں کسی ایک چھوٹے سے جو ہے وہ اس سے آؤٹ لیٹ سے جو ہے یہ پیسے بھیجے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دوسرے آرٹیکل کے حوالے سے پھر جب انہیں یہ چیز ایک واضح ہو گئی کہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کے خلاف شاید یہ جو آرٹیکل چھپوانا ہے وہ مشکل ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو ایک سائڈ پہ رہنے دیں، آپ جو اکانومی ہے اس کو ٹارگٹ کریں۔ پاکستان کی اکانومی کے جتنے بھی نیگیٹو انڈیکیٹرز کے حوالے سے انہوں نے دوسرا ایک آرٹیکل بھیجا جس میں تمام چیزیں ایک بڑی بلیک پکچر بھیجی گئی، اس کے اوپر آرٹیکل انہوں نے دوسرا بھیجا۔ اور اسی طرح پھر تیسرا آرٹیکل بھی وہ بھی اس میں جو ہے کہ پاکستان میں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ تقریباً باہر جا رہی ہے، اور پاکستان میں جتنے بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز تھی وہ سارا باہر جا رہی ہیں۔ مطلب جو ملٹری کو ٹارگٹ کیا گیا، پھر اس کے بعد اکانومی کو کہ ایک ایسی پکچر پیش کی جائے کہ پاکستان کی جو ہے وہ ایک ڈیفالٹ کے طور کے اوپر جو ایک ملک ہے وہ اس کی پکچر سامنے ہے۔